نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ لبیک یا غوث اعظم لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دے اندر اللہ رب العزت دی اللہ سونے دے ہر جگہ حاضر ہو ناظر ہونے دے بارے ذکر کرنا ہے۔ قرآن کریم دی سورہ انعام دے اندر سونے رب نے جڑی قرآن کریم دی سورہ انعام دی تیسری آیت پاک میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہویا۔ سونے رب نے اس آیت پاک فرمایا اور وہی ایک اللہ آسمانہ وچ بھی ہے اور زمین تے بھی، تواڈے ظاہر اور چھپے سارے حال جاندا ہے اور جاندا ہے جو کچھ تسی کردے ہو۔ اللہ سونے نے اس آیت پاک جو فرمایا کہ میں آسمانہ زمینہ ظاہر و باطن ہر جگہ حاضر و موجود ہے۔ اللہ سونا اپنی سونی پاک ذات نہ بغیر کسی محتاجی تو ہر جگہ حاضر و موجود ہے۔ اور سونا رب فرماندا ہے کہ میں تواڈے چھپے ظاہر حال نو جاننا ہے، تسی جو کچھ بھی کر رہے ہو میں تنوں جاننا ہے، تواڈے ماضی حال و مستقبل تو واقف ہے، یعنی میں ہر جگہ حاضر و موجود ہے۔ جیسا کہ سلطان بہو رحمۃ اللہ فرماندے اندر بھی ہو تے باہر بھی ہو، باہو کے تھل بہندا ہو۔ بقول شاید دل کے آئینے میں جلوہ یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا۔ سونا رب فرماندا میں تھوڑی شار رگ تو بھی نیڑے ہاں، میں تھوڑے نفساں چاہ تسی کیوں نہیں دیدار کر دے۔ اور جہے لوگ بے ادب گستاخ غافل ملا کہتے نہیں جی اللہ تو صرف عرشاں تے رہندا ہے، استغفر اللہ۔ اللہ پاک دا ظاہر و باطن ہر جگہ حاضر و موجود ہے۔ تو انہاں دے بارے کلندر لاہور اقبال نے فرمایا سی کہ ملا جی بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے واعظ، خدا وہ کیا جو بندوں سے احتراز کرے۔ اللہ پاک تو ہر جگہ، اللہ پاک تو انسان نو پیدا ہی اپنے واسطے کیتا، یہ اندر روح رکھی اسے واسطے تاکہ میرا دیدار حاصل کرے۔ اسے دنیا دل دے آئینے دل دیاں اکھاں نہ روح رکھی یہ اسے واسطے ہے۔ وہ طریقہ بھی سنے رب نے قرآن پاک دس دیتا، ساڈے پیارے نبی دسیا، ساڈے اللہ والے دس دے گئے نے، دس رہے نے، دس دے رہن گے۔ وہ طریقہ ہے کہ پھر پیشوا کو توحیدی کنیکشن حاصل کرو، انہوں دی مدد نہ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر شرف حاصل کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ اللہ دی بارگاہ جا کے دید مولا دی نعمت حاصل کرو۔ تو اللہ کو ڈر دے رہو کہ اللہ پاک ہر چیز تو جاندا۔ اگر انسان چاہتا ہے اپنا مقصد حیات حاصل کرنا، انہوں چاہیے سچے دلوں ایمان لے آئے، سچی توبہ نصوح کرے، تو پھر پیشوا دی کو کنیکشن حاصل کرے تاکہ حزب الشیطان نہ رابطہ ٹوٹ کے حزب اللہ نہ ہو جائے، انسان جماعت اولیاء داخل ہو جائے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بن جائے۔ کیونکہ واحد رستہ اللہ کی بارگاہ تک جانے کا صرف اتباع رسول ہے، عشق مولا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ تو جدو انسان قرآن و سنت کے پروگرام تے عمل کرتا ہے، شیطانی نصاباں منشوراں تو منہ موڑ لینا ہے، اپنے نفس کو مطمئنہ بناتا ہے، اپنے پیر و مرشد کو ذکر دے اسم اعظم دی نعمت حاصل کر کے ریاضت و مجاہدہ مراقبات کرتا ہے، اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کرتا ہے، اپنے سب کانشیس اینڈ کانشیس مائنڈ دے اندر قرآن و سنت دے احکامات دی پروگرامنگ کردا ہے، تے اندروں ہر نیگیٹو انرجی منفی انرجی جل جاندی ہے جیڑی انہوں مخلوق دی طرف راغب کردی ہے۔ کیونکہ جب تک انسان نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں اور خلقی اسباب و ارباب خلقی سوچاں طالبانے دنیا دے تعلقات و معاملات تو الگ نہیں ہوندا، کدے دا نفس مزکی نہیں ہوندا،
اور جب تک نفس دی اصلاح نہ ہوئے، تزکیہ نہ ہوئے تو کدے بھی قلب دا تصفیہ نہیں ہو سکتا، دل پاک نہیں ہو سکتا۔ جہدے بارے کلندر لاہور اقبال فرماندے دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض۔ تو دل پاک ہوئے گا تو روح قوت پرواز پیدا ہوئے گی، تو روح حضوری خدا جل شانہ جا کے دی مولا دی نعمت حاصل کرے گی، پھر ہی ایمان حقیقی عرفان حقیقی حق الیقین فنا فی اللہ بقا باللہ اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال حاصل ہوئے گا۔ اللہ سونے انسان نو پیدا ہی اپنے دیدار واسطے کیتا ہے، جیسا کہ سونے رب نے قرآن چ دسیا ہے۔ تو اللہ پاک فرماندا ہے کہ اے بندیو میں تو تواڈے ہر حال تو واقف ہاں، تو میں تو ہر جگہ موجود ہاں، زمیناں چ بھی آسماناں چ بھی، تو جو کچھ بھی کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں۔ اس واسطے انسان نو چاہیے اللہ کو ڈرے، کدے اللہ دی نافرمانی نہ کرے، اللہ دے نبی دی نافرمانی نہ کرے، اللہ رسول دے پروگرام تے عمل کرے، شیطانی نظاموں تو منہ موڑ کے قرآن و سنت نہ مضبوطی نہ پڑے اور یہ روح دے مطابق عمل کرے، ہمیشہ اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہے، نفس مارا دی ہر خواہش نو لا دی تلوار نہ ذبح کر کے لا الہ دی نفی الا اللہ دا اس بات حاصل کرے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور سے گزارے، صرف تو پیروں تک مرضی مولا ارادہ الہی فعل الہی تقدیر مولا بن جائے، مردہ بن کے اللہ سن دے حضور حاضر رہے۔ تو جب تک انسان خواہشات لذات شہوات مال مشہوری شکل خلق جھوٹ حرام تو کا دگا فرار ریا نفاق حرص حوث لالچ غصے نفرت انتقام نشے جوئے سود کنجوسی مایوسی نا امیدی بزدلی احساس کمتری احساس برتری حسد تکبر غرور چوں نہیں نکلتا، اور مخلوق دی محبت تو الگ نہیں ہوندا، کہ کدے بھی دید مولا دی نعمت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس واسطے انسان نے چاہیے ماسوا اللہ تو قلب نکل کے قرآن سنت عمل کر کے دید مولا دی نعمت حاصل کرے، اسے دنیا دل دے آئینے دل دیاں اکھاں نہ، تاکہ سونے رب نے قرآن دستا ہے کہ جڑے میرے دیدار دی تمنا رکھ دے میں انہوں اپنا دیدار ضرور کراواں گا، جنہاں دنیا میرا دیدار نہیں کیتا، یعنی جڑے دنیا چنے آخرت وچ بھی انے ہون گے، اتنے دل دیاں اکھاں نہ دید مولا ہوئے گی، آخرت چ کھلیاں اکھاں نہ دید مولا ہوئے گی۔ تو سر اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنا ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل معجز مسکین بے سہارا انسان صاحب پیر و پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے ساڑا کوئی سارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، ہر لمحہ اپنے حضور چ رہن والا اپنی دید والا دائمی دیدار دی نعمت عظما دولت کبرا سانو عطا فرمائے۔ اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ المبین۔